یار یہ بہت مزے کی اسٹوری ہے، اگر آپ اس لوگوں اسٹوری کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ سے سنیں، اور اس کی 4-5 ایپیسوڈس ہیں، وہ سب میں اپلوڈ کروں گا۔ ظفر نے آفس واپسی پر جیسے ہی اپنے گھر کی بیل بجانے کے لیے بیل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اندر سے اپنی بیٹی کی آواز سن کر اس کا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ امی میں شادی کروں گی تو صرف فراز سے، ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ اپنی جان دے دوں یہ الفاظ نہ تھے، بلکہ ظفر کی سماعت پر ایک تازیانہ تھا جسے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اور وہ لڑکھڑاتا گرنے ہی والا تھا کہ بیل کی طرف اٹھا ہوا اس کا ہاتھ دیوار سے ٹکرا گیا، اور دیوار اس کے لیے سہارا بن گئی، اور اسی اثنا میں اس کے حواس واپس آ گئے اور وہ گرنے سے بچ گیا۔ بیٹی، تمہارے ابا جان نہیں مانیں گے، ہم رشتہ دار میں ہی رشتہ کریں گے، رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری بیٹی نے صرف اپنی پسند کی شادی محلے کے ایک نوجوان سے کر لی، اور وہ لڑکا بھی غیر برادری کا۔ بیٹی، تم ہماری عزت سے نہ کھیلو، شادی کا فیصلہ اپنے ابا جان پر اور چھوڑ دو۔ امی میں شادی کروں گی تو بس فراز سے ابا جان کو سمجھائیں پلیز، میں فراز سے شادی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ بھاگ نہیں رہی کہ جس سے ہماری بدنامی ہوگی۔ شازیہ اپنی امی سے یہ کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی، اور اندر گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ظفر گھر میں داخل ہوا تو اس کے ذہن میں شازیہ کے بچپن سے لے کر جوانی کے واقعات چل رہے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک شازیہ بہت ہی فرما بردار اور تابعدار قسم کی بچی تھی۔ یار اینڈ پہ اسٹوری میں وہ مزہ نہ کہ آپ لوگ، اور وہ اپنی بیٹی کی اچھی سوچ پر ایک طرح کا فخر کیا کرتا تھا، لیکن آج ایک ہی جھٹکے میں اس کا سارا فخر غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس افسوسناک بات پر کیا رد عمل کرتا۔ رات کا کھانا بھی ظفر نے بے دلی سے کھایا تھا۔ اس کی وائف نے کئی بار ظفر سے اس کے پریشان ہوتے ہوئے چہرے کا پوچھا، لیکن وہ ہر دفعہ ٹال گیا۔ ساری رات سوچنے کے بعد ظفر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی فراز سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساری زندگی اس نے بیٹی کی کسی فرمائش کو رد نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ فرمائش بھی پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا، چاہے خاندان کے لوگ اس پر ہنستے یا صرف باتیں بناتے۔ فراز ایک خوبصورت اور اونچا لمبا جوان تھا، بنیادی طور پر ایک شرمانے والا نوجوان تھا جسے اس کی کوئی بھی گرل فرینڈ ہی نہ تھی۔ اس کی کمی کو جو وہ دوسری گرلز ہوتی ہیں ان سے پوری کرتا تھا۔ اس کے سپرے وغیرہ اور کھاد کی دکان تھی، وہ صبح سے شام تک دکان پر ہوتا تھا۔ جبکہ کبھی بلی چوچی مارنے خواہش سے اور پکڑتی، آپ سمجھ رہے ہو کون سی چیزیں، تو وہ کسی سے رابطہ کرتا، اور وہ اپنی دکان پر اپنی نفس کی تکمیل کرتا۔ اس نے دکان پر ایک ہی آرام کے لیے چھوٹا سا کمرہ بھی بنایا ہوا تھا، وہ اس کا عیش کرتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، فراز نے نائکا سے رابطہ کیا اور کسی خواہش کی تو اینٹینس کے پاس بیچنے کا فیصلہ کیا، اور اب فراز اس کے انتظار میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کالج یونیفارم میں ایک 20-21 سالہ محترمہ اس کی دکان میں داخل ہوئی، جسے دیکھ کر فراز کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ محترمہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ گدارے ہوئے کی مالک تھی۔ چہرے سے یا انداز سے کبھی بھی وہ کسی وحشیہ نہیں لگ رہی تھی۔ فراز کو ایسی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ وہ بھی اس کا جائزہ ہی لے رہا تھا جیسے کتا نہیں سونگھ رہا تھا، بولے کہ ویسے والا صاحب تھا۔ مخاطب ہوئی کہ مجھے فراز صاحب سے ملنا ہے۔ جی مجھے فائزہ آنٹی نے بھیجا ہے۔ جی میں فراز ہوں، آپ سامنے کمرے میں چلیے تاکہ گپ کیا جائے۔ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا، اور جاتے ہی کیونکہ ہاٹ لڑکی تھی تو اس نے اپنا سارا کچھ ڈسمس کر دیا، اور موٹے موٹے ابھرے ہوئے اس کے جو وہ تھے ڈبے کہہ سکتے ہو آپ۔ یہ لڑکی زندگی میں آنے والی سب سے حسین، کم عمر، خشک شکل لڑکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فائزہ آنٹی کو شاباش دی اور لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام نازو ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ بہت خوبصورت ہیں آپ، فراز نے نازو سے کہا تو وہ خوشی سے بولی وہ تو میں ہوں۔ فراز مسکراتے اس کی طرف بڑھا، اپنی لمبی نازک بازو اس کے گرد پھیرنے لگا، اور اس کے نرم گداز مست کھیری کہہ سکتے ہیں آپ ٹکرائے تو وہ سرور کی گہری وادی میں اتر گیا۔ اس نے پرجوش ہو کر نازو کو زور سے اور ایک زوردار ڈالنے لگا، اور وہ اپنے لپس کے سے ملا دیے۔ نازو کے ہونٹ بہت ہی تھے جنہیں فراز نے دیوانگی سے شروع کر دیا۔ فراز نے جیسے ہی تھوڑے سے زور سے دبائے تو فراز دکھنے لگا، اور
شکن نہ پڑ جائے کپڑے. ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ کپڑوں کی اگر استری خراب ہو جائے تو گھر والوں کو بھی ڈائٹ ہو جاتا ہے. تو وہ تھوڑی تیز قسم کی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں ایسا کام کرتی ہوں کہ میں ان کو ہٹا دیتی ہوں. تو تاکہ وہ فل وہ غریب بن گئی. غریب سمجھتے ہیں نا، غریب ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کپڑے شپڑے نہیں پہنے ہوتے، تو وہ خود غریب لڑکی بن گئی. تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو میں اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کروں گا. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. شیئر کیجیے، لائک کیجیے میرے چینل کو، اور سبسکرائب بھی کیجیے. آئندہ بھی اسی طرح کی مزے والی ویڈیوز میں لانے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.